إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. گواہی دیتے ہیں کوئی عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورہ حامیم سجدہ چل رہا تھا. 25 جز انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے. آیت نمبر 47. الیہ یردو، اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے یا پھیرا جاتا ہے، علم الساعتی، علم قیامت کا، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کی طرف پھیرا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. کیونکہ جب بھی کسی سے سوال کیا جاتا ہے nobody knows the answer, ایون انبیاء اکرام بھی نہیں. یعنی قریب آ گئی، کچھ سائنس یہ سب بتا سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی کب آئے گی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اس لیے جب بھی سوال کریں گے بیکاز nobody knows the answer. آپ لوگ بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں that is the time, that is the day when like the world is going to collapse یا universe is going to collapse. No, nobody can tell us the exact and what is the fixed time for جو ہے قیامت کے آنے کی. وما تخرجو، اور نہیں نکلتا، من ثمراتن، پھلوں میں سے، من اکمامہا، اس کے غلافوں میں سے یا شگوفوں میں سے. یعنی کلی کے اوپر ایک جو بڈ ہوتا ہے نا، بڈ کے اوپر سے جو کور ہوتا ہے اس کو اکمام کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کسی شگوفے سے کیا نکلا ہے یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھائی کوئی مادہ، یعنی فیمیل جو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تو یعنی اس کی پیدائش کی بات بھی صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ولا تدعو، اور نہ جانتی، الا بعلمہ، مگر اس کے علم کے ساتھ. یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی قیامت کب آئے گی وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور نہیں نکلتا پھلوں میں سے اور اس کے غلافوں میں سے، اور نہیں اٹھائی کوئی مادہ اور نہ جانتی ہے مگر اس کے علم کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹا موٹا علم جو دیا ہے انسان کو، اس کے ذریعے کوئی مادہ اس کے اندر، یعنی کوئی فیمیل اس کے ووم میں کیا چیز ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے علم سے جانتی ہے. وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس کو الاؤ اٹ ٹو نو ہر ٹو نو شی نوز. جیسے پریگننسی ہے، پتہ ہے اس کے پیٹ میں، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہے، کون سا بچہ ہے، میل ہے فیمیل ہے، اس کی قسمت کیا ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے، ایون دا مدر ڈزنٹ نو. وہ یوم ینادیہم، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، این، کہاں ہے، شرکائی، میرے شریک. یعنی اب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے سوائے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. تو پھر قیامت کے دن پکارا جائے گا ان کو، کہاں ہے میرے شریک؟ دیتے اللہ تعالیٰ تھے، تم عبادت اللہ کی کرتے تھے، تو کہاں ہے وہ شریک؟ قالو، وہ کہیں گے، آذناک، ہم عرض کر چکے ہیں آپ کو، ما منا من شہید، نہیں ہم میں سے کوئی گواہ. یعنی ہم کوئی گواہی نہیں دیتے کہ آپ کا کوئی شریک ہے. لیکن کب ہوگا یہ؟ قیامت کے دن ہوگا، آخرت میں ہوگا. تو وہ جو ہے اس دن کا ماننا کیا کوئی کچھ کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا، جو تھے وہ، يَدْعُونَ، پکارتے، من قبل، اس سے پہلے. یعنی اس سے پہلے وہ پکارتے، کس سے پہلے؟ قیامت کے دن سے پہلے، مرنے سے پہلے، جی اٹھنے سے پہلے، جن کو وہ پکارتے تھے قیامت کے دن گم ہو جائیں گے. وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ لیں گے، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ یا چھٹکارا. یعنی اب وہ جان لیں گے کہ دنیا میں وہ غلط کرتے رہے، شریکوں کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن آخرت میں کہیں پر بھی there's no escape، کہیں پر بھی بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے. لا یسأمو، نہیں
تھکتا یا اکتاتا الانسو انسان من دعاء الخیری بھلائی کی دعا سے، یعنی خیر و عافیت کی دعا جب تک زندہ ہے انسان جو ہے انسان جو ہے کرتے رہتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ، اور اگر چھو جاتی ہے اس کو، یعنی اب اگر اس کو یہاں پہ چھو یعنی ٹچ ہوتی ہے اس کو، اشر شر فیئوسن، تو مایوس ہو جاتا ہے، قنوت بہت نا امید، یعنی جیسا کبھی اس کو اچھائی پہنچی ہی نہیں ویسا نا امید ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے ہمیشہ اپنے لیے اچھا چاہتا ہے، لیکن ہلکی سی مایوسی اس کو ٹچ بھی ہوتی ہے تو بہت نا امید ہوتی ہے، ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ یاد نہیں رکھتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بلیسڈ رکھا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور البتہ اگر چکھاتے ہم اس کو، رحمةً منا، کوئی رحمت اپنی طرف سے، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مست ہو، تو پہنچتی ہے اس کو، لیقولن، البتہ ضرور کہتا ہے، ھذا لی، یہ میرے لیے ہے، یعنی یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے یہاں پر کہ رحمت اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ وما اظن، اور نہیں میں گمان کرتا، الساعۃ، قیامت کو، قائمۃً، قائم ہونے والی، یعنی ناشکری پن کی انتہا یہ ہوتی ہے قیامت تک کو بھول جاتا ہے، قیامت تک کا انکار کرتا ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا، اِلیٰ ربی، اپنے رب کی طرف، ان لی، یقیناً میرے لیے، عندہ، اس کے پاس، للحسنى، البتہ بہتری ہے یا بھلائی ہے، یعنی پھر وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے یہاں ملا مجھے وہاں پر بھی ملے گا، یعنی وہ بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ یہ ایک عام انسان کا جو ہے رویہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے لیے اچھا 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 مانگتا ہے، اچھا 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 چاہتا ہے، لیکن تھوڑی سی تکلیف پہنچا تو نا امید ہو جاتا ہے۔ وائی شوڈ یو بی ungrateful to اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی یہاں پہ جو ہے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کا شکر گزار ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ انسان چھوٹی سی چیز پہ ناشکری کرتا ہے، چھوٹی سی چیز پہ مایوس ہو جاتا ہے، چھوٹی سی چیز پہ جو ہے منہ بنا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے شر میں بھی خیر ہوتی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے شر میں خیر نہیں ہوتی تو آپ یاد کریے کہ ہمارے زندگی میں کتنے مشکلات آئے، پریشانی آئے، وہ ہم کو پالش کیے، وہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کیے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کریے، کس طرح ان کی بیماری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دی۔ اگر ہم واقع اللہ کے بندے، ہماری تکلیف، ہماری وہ ساری چیزیں ہم کو دعاؤں میں، عبادتوں میں، اللہ کے قریب کرنے میں، کیا اس کا رول تھا، اینڈ واٹ وی آر ٹوڈے، ہم اپنے پریشانی اور مشکلوں کی وجہ سے کیا کیا نہیں سیکھے، زندگی کے کتنے تجربے ہوئے، زندگی میں کتنے اسکلز سیکھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اگر کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھلائی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے اوپر توکل رکھنا چاہیے کہ واٹ ایور اللہ سبحانہ تعالیٰ از ہمارے زندگی میں ہو رہا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، اور اس وقت بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور رویہ انسان کا یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مایوسی کے بعد رحمت آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ میرے لیے ہی تھی، یا میرا کمال ہے، میرے علم کی وجہ سے، میرے اسکل کی وجہ سے، میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے، یا میں ڈیزرو کرتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کہ ہر نعمت تو اللہ کی طرف سے ملی ہے نا۔ کبھی بھی کوئی بھی نعمت دیکھ کر یہ نہیں وہ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی کہ وہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اور پھر جب اس آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، اور پھر آخرت کے بارے میں جب یاد بھی اس کو آتا ہے یا جب ذکر بھی کرتا ہے تو پھر یہ بولتا ہے کہ مجھے تو وہاں پر بہتری ملی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی گارنٹی دی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی وعدہ ہے کہ یہاں پہ تمہیں نعمت ملی تو وہاں بھی ملے گی؟ فرعون کو کیسے محلات ملے تھے، قارون کو کیسے محلات ملے تھے، پچھلی قومیں جو غرق ہو گئی وہ کیسے کیسے بڑے بڑے ان کے کنسٹرکشنز تھے، قوت والے تھے، اولاد تھے، واٹ ہیپن ٹو دیم؟ پھر تم کیوں یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے چوزن ہو؟ یہ دس از فار ایوری بڈی، مسلم، نان مسلم، جو بھی ہے، اپنی روٹ کو، اپنی بگننگ کو، اپنے اینڈ کو مت بھولو، اپنے رب کو مت بھولو۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ، پس البتہ ہم ضرور آگاہ کریں گے یا خبر دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں پہ بیسیکلی اوپر شکر، گریٹیٹیوڈ کا جو ہے ذکر ہے، تو یہاں پر کفروا میں جنہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی اور نعمت اپنی طرف سے ہے سمجھے، کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے کے خود لیے، بما عملوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کام کیے، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا سب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آگاہ کریں گے، خبر دیں گے، بیکاز ایوری تھنگ از ریکارڈڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من عذاب، عذاب میں سے، غلیظ، سخت، غلظہ، موٹا، گاڑا، سخت، کھردرا، ناہموار، یہ سارے معنی آتے ہیں اس میں۔
تو اب آپ دیکھیے غلیظ کا مطلب یہ سارے مطلب کیسے وہ انٹینس ورڈز ہے یہ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب انعام کرتے ہیں ہم عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر اعرض وہ اعراض برتتا ہے یا بے رخی کرتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور موڑ لیتا ہے اپنے پہلو کو. یعنی جب نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے. انسان کیا کرتا ہے جب اس کے پاس مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، سکسیس آتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس مال کو جو ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچے، فل اتراتا ہے. سکسیس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ فل اتراتا ہے اور اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے. اس کی عبادتیں کم ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں کم ہو جاتی ہیں. آئی ایم بیسیکلی اسپیکنگ اباؤٹ مسلمس بیکاز قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے. جب کافروں سے بات کریں گے تو ان کی پرسپیکٹو سے بات کریں گے. یہاں ہم اپنے پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں 25ویں پارے میں آ گئے ہیں. قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارا رویہ کیا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ تو دعا کرنے والا ہوتا ہے، عَرِیض لمبی چوڑی. اب جیسے ہی تکلیف آ گئی تو فوری لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. صحت کا ہو، بیماری کا ہو، پیسے کا ہو، مال کا ہو، بچوں کا ہو، ریلیشن شپ پرابلمز ہو، تو پھر کیا کرتا ہے؟ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان کانا اگر ہوا ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر قرآن ہے، ثم کفرتم پھر کفر کیا تم نے، بھی اس کا، من اضل کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، ممن اس سے بڑھ کر جو ہوا فی شقاق بعید وہ ضد میں ہے، مخالفت میں ہے. ضد میں ہے یا مخالفت میں ہے؟ شقاق کا مطلب بعید، دور کی. جو جتنی مخالفت کرے گا وہ حق سے اتنی ہی دور نکل جائے گا، اس لیے دور کی مخالفت. اشارہ ڈیفینیٹلی اہل مکہ کی طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بعد ان کے بیچ میں پیدا ہوئے، پلے بڑے ہوئے، کتنے سچے تھے سب پتہ تھا، سٹل مخالفت کرتے تھے. نارملی قرآن کو جاننے کے بعد مخالفت کرنا، قرآن کو پڑھنے کے بعد علم نہیں کرنا، اس کے اگینسٹ اپنا عمل کرنا بھی مخالفت ہے. سنوریہم ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں، فل آفاق افق میں یا مشرق و مغرب میں. آفاق حمزہ فے قاف سے ہے. افق کا مطلب کائنات جہاں زمین اور آسمان ملتی ہے، اورائزن جس کو ہم کہتے ہیں. وفی انفسہم اور ان کے نفسوں میں، حتی یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے، لہم ان کے لیے، انہو بے شک وہ، ہو یعنی یہاں پہ قرآن ہے، الحق کے وہ حق ہے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جتنا کائنات کے اوپر غور کر لو، چاہے افق دیکھ لو، چاہے اپنے نفس دیکھ لو، جتنا سائنس میں، جتنا ہسٹری پر تم جو ہے کیا کرتے جاؤ گے، غور کرتے جاؤ گے، ویلون کرتے جاؤ گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہیں ملے گی. اور قرآن یہ حق ہے، سچ ہے، وہ ملے گا. قرآن میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہے. اولم کیا بھلا، یکفی کافی نہیں ہے، بربی کا تیرے رب کے ساتھ، انہو بے شک وہ، علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی ایک اکیلے گواہ ہے. یہ کائنات کا پروف، اپنی انسان کا پروف، یہ سب دینے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیے، یہ اکیلا کافی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. الا انہم خبردار بے شک وہ، فی مریتن شک میں ہے، ڈاؤٹ، شک میں یعنی ڈاؤٹ میں ہے، من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے. اتنا سب سننے کے بعد قیامت سے کے بارے میں شک ہے. الا خبردار، انہو بے شک وہ، بکل شیء محیط ساتھ ہر چیز کے احاطہ کرنے والا ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہیں. نہیں ماننا چاہتے تو مت مانو. لوٹو گے کہاں، لوٹنا کہاں ہے، اینڈ کہاں ہے، پلٹ کر کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگو گے، کہاں سے نکلو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کا فرما بردار بنا دے اور اس کا بندہ بن کر ہمیشہ جینا نصیب کر، اور اسی کے اوپر اس کی اطاعت اور اس کی رضامندی کے اوپر موت نصیب کر، آمین. سورۃ الشورى ترتیب کے اعتبار سے 42 سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 62 سورت ہے، 53 آیات ہے، 5 اس میں رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حامیم عین سین قاف. حامیم ایک آیت نمبر 1 ہے، عین سین قاف آیت نمبر 2 ہے. اس میں 5 حروف مقطعات ہے. اس میں سورہ مریم میں بھی ہے، لیکن سورہ مریم میں ایک آیت میں ہے. یہاں پہ اس صورت میں سورۃ الشعراء کے خاص وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 آیتوں میں 5 حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے، حروف مقطعات کا مجھے تو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. کذالک اسی طرح، یوحی الیک وحی کرتا ہے آپ کی طرف.
یہاں پر آپ کی طرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا ہے، اور وَإِلَىٰ اور طرف الَّذِينَ مِن قبل ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وحی کیا، وحی کے لفظی معنی ہیں کسی پیغام کو تیزی اور خفیہ طریقے سے پہنچانا، خفیہ یعنی سیکرٹلی، ٹھیک ہے۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ کا مخصوص پیغام مخصوص طریقے سے مخصوص فرشتے کے ذریعے مخصوص بندے پر مخصوص احکامات پر مشتمل پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا کوئی اسپیسیفک پیغام اسپیسیفک طریقے سے کوئی ایک اسپیسیفک فرشتے کے ذریعے کوئی اسپیسیفک ایک خاص بندے کے اوپر کچھ خاص اور کچھ اسپیسیفک احکامات کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس کو پہنچانا۔ اب یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئی ایسی وحی ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس بھی آئی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ الذین من قبل جو آپ سے پہلے تھے، یعنی اٹس اے کنٹینیوس سلسلہ آف پچھلے انبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور کبھی یہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ جب یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے جو بھی مجھ پر اترتا ہے، اور کبھی فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور مجھ سے کلام کرتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں میں یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کہتی ہے میں نے سخت سردی میں جب ان کے اوپر وحی آ رہی تھی، جب آپ کی کیفیت وحی کی ختم ہوئی تو آپ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے خطرے گر رہے ہوتے، ایون اگر ٹھنڈی والا موسم ہوتا۔ تو وحی جو ہے ویریس ویز ہے جس میں وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی ہے، اور اس کو ہم انٹروڈکشن ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن جو کورس ہے جو آپ کے لیے مینڈیٹری ہے اس میں آپ لوگوں نے بہت اس سے کر لیا تھا۔ سچے خواب کی شکل میں بھی آتی تھی، سیدھے دل میں بات بھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اترتی تھی، کبھی رنگنگ آف بیل کی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیل کی رنگ جیسی آواز سنائی دیتی تھی، اس کے ساتھ امیڈیٹلی اس کے بعد وحی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ بہت بھاری ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ایک وقت جو ہے اونٹ کے اوپر یعنی اونٹ کے اوپر تھے اور وحی اتر رہی تھی، اونٹ بھی مطلب دب گیا، ایسی بھاری تھی۔ اور ایک دفعہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پہ یعنی ران کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، وحی کا اترنا شروع ہو گیا تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ بس اب پیر ٹوٹ جائے گا۔ فرشتہ ہیومن فارم میں بھی آتے تھے، دہیہ کلبی کی شکل میں آئے، فرشتے نیچرل یا ٹرو فارم میں بھی آئے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کے یہ بھی کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہے، اور ڈائریکٹلی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، جیسے 5 نمازوں کے جو احکامات ان کو ڈائریکٹلی ملے۔ تو اس طرح الگ الگ طریقے سے آتی تھی، پچھلے انبیاء کو اکرام کو بھی آئی وہی۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہے۔ العزیز غالب، فل اقتدار، زبردست ہے۔ الحکیم، حکمت والے ہے۔ حکیم میں بہت سارے معنی آتے ہیں، حکمت کے بھی، دانائی کے بھی، فرمنس کے بھی، ساری چیزوں کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر پرفیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو جیسے جیسے بنانا ہے پرفیکٹلی بنایا، جو چیز بنائی پرفیکٹ بنائی، جو احکامات دیے وہ پرفیکٹ دیے، تو ہمیں بس وہی کے سامنے جھک جانا ہے۔ تو اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پیش کرنا ہے تو پچھلے انبیاء کا ذکر کر کے اپنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پریزنٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا پیغام، نئی چیز، نئی بات نہیں لے کر آئے، بلکہ وہی پیغام کو لے کر آئے جو پچھلے انبیاء اکرام بھی لے کر آئے تھے۔ لہو ما فی السماواتی، اس کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب کیا ہے، انسان، جانور، جن، پرندے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، وہی مالک ہے، اسی کو سب بلونگ کرتے ہیں، اسی نے سب بنایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پہچانو یہ قرآن کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بڑے اور بلند کا ماننا ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے، اس کی بڑائی کو جب ہم سمجھتے ہیں اس کے سامنے جھک جانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر، اللہ کتنے بڑے ہیں، مطلب بہت بہت زیادہ بڑے ہیں۔ اور عظیم، اعظم ہڈی سے آتا ہے، دکھتی نہیں ہے، اندر
اندر ہوتی ہے انٹینسولی گریٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اندرونی طور سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور ہر طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے ہیں. یعنی صرف دکھنے میں نہیں، مطلب میں یہ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ناٹ اونلی فزیکلی یا اس چیز میں، بلکہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ گریٹ ہے. جیسے اگر کسی نے ہم کو معاف کر دیا تو ہم کیا کہتے ہیں، واو آپ کتنے بڑے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین فزیکلی یا سائز میں بڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایکسٹینسولی انٹینسولی ہر طریقے سے گریٹ ہے، ہر طریقے سے بڑے ہے. بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح گریٹ، ان کی گریٹنس یعنی سب سے گریٹنس ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گریٹنس ہے، اس کو پہچانو. پھر اس کی کتاب کو کیا جگہ دینا ہے یہ پہچانو. تکاد السماوات، قریب ہے آسمان، یعنی آلموسٹ اینی ٹائم، کبھی بھی آسمان کیا ہے، یا تفطرنا کہ پھٹ پڑے. کس سے؟ من فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے یسبحون وہ تسبیح کر رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے، اینی ٹائم آسمان پھٹ سکتا ہے. یہاں پہ کس چیز سے پھٹ سکتا ہے؟ ایکچولی اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی ہیبت سے آسمان پھٹ سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اور اگر واقعہ میں ہم آسمان کو دیکھیں گے، 150 billion galaxies, expanding universe since 15 billion years, it's just like a balloon. جیسے بلون پھونکتے 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 ایک دن پھٹ بلاسٹ، اسی طرح قیامت آئے گی کہ یہ ساری پورے ایک جگہ تھے and all this universe is expanding 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 expanding، ایک دن پھٹ ہونے والا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے یسبحون وہ تسبیح کر رہے ہیں. آسمان میں فرشتے ہی فرشتے ہیں، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. یسبحون میں تسبیح کرنا یہ بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کام کے لیے اسائن کیے ہوئے اس میں مصروف رہنا یہ بھی آتے ہیں. بحمدی ساتھ حمد کے، ربہم اپنے رب کے. اگر انسان نہیں کر رہا ہے اللہ کی بڑائی تو اللہ تعالیٰ کو کچھ کمی ہے کیا؟ فرشتے تو آلریڈی کر رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور بخشش مانگتے ہیں واسطے ان کے جو زمین میں ہیں. سبحان اللہ، زمین والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان کی کیٹیگری میں شامل کر لے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ ان اللہ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ هو الغفور الرحیم، وہی غفور الرحیم ہے. یس، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہوتے تو ہم اتنے گناہوں کے باوجود اتنا آرام سے چلتے پھرتے نہیں ہوتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو گناہوں کی معافی بھی اللہ کی سے ہی مانگنا ہے، پلٹنا بھی اللہ کی طرف ہی ہے. والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا من دونہ اس کے سوائے اولیاء کچھ دوست، یعنی اللہ کے سوائے کچھ دوست، کچھ مددگار بنا لیے ہیں، ان کو سپرد کر دیا ہے، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بچا لیں گے. جو طاغوت ہے بیسیکلی بت ہے، مرشد ہے، پیر ہے، بزرگ ہے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ نگہبان ہے ان پر، یعنی وہ اپنی حفاظت خود بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ ایک حفیظ میں حفاظت کے معنی بھی آتے ہیں اور مانیٹر بھی کرنے کے آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں. وما انت اور نہیں آپ علیہم بھی وکیل ان پر کارساز، یعنی ان کے وہ نہیں ہیں، آپ انچارج نہیں ہیں. آپ کا کام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا غلط کام کرتے ہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے پیغام کو، آپ ان کے اوپر جو ہے وکیل نہیں ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اوحینا وہی کی ہم نے الیک آپ کی طرف قرآن عربین عربی کی لِتُنذِرَ تاکہ تم خبردار کرے القریٰ مکے والوں کو. القریٰ مکے والے یعنی جو ہے سینٹر کو کہا جاتا ہے، مرکز کہا جاتا ہے. اٹس القریٰ از ایکچولی مکہ، ٹھیک ہے. مکہ کا ادر نیم القریٰ ہے، یا مکہ کو القریٰ کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے. سینٹر یا مرکز کو کہا جاتا ہے. اور اس کو اگر ہم واسٹ اس میں دیکھیں تو بہت زیادہ وہ آتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا گوگل پہ سرچ کریں کیسے جو ہے مکہ سینٹر آف دی ارتھ ہے، اور وہاں سے جو ہے زمین کا سوکھنا جو ہے شروع ہوا ہے، تو اٹس اے بگ جو ہے ڈسکوری. یو کین ایکچولی گوگل اینڈ سی کس طرح جو ہے وہ سینٹر آف دی ارتھ ہے. اور پھر یہاں پر عربی زبان میں، تو یہاں پر اس کو ہم کئی دفعہ لے چکے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ عربی زبان میں
اس کی اگر ہم ووکیبلری دیکھیں، اس کا گرامر دیکھیں، اس کا جو ہے اب تک اس زبان کا لوگوں کو سمجھنا، زندہ رہنا، تو دیٹس ریئلی اے گریٹ تھنگ. اور اس کو بھی ہم کافی جو ہے ڈیٹیل میں انٹروڈکشن ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں لے چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی میں تاکہ تم خبردار کرے. کون خبردار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرے مکہ والوں کو، من حولہا جو اس کے آس پاس ہے، یعنی پہلے بیسیکلی مکہ والوں کو، پھر اس کے بعد آس پاس کو، اور ہوتے 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 جو ہے وہ پوری زمین کے اوپر جو ہے پھیل گیا کیا؟ قرآن کی تعلیمات. اور بیسیکلی ہدی للناس ہے نا، تو سٹارٹ وہاں سے ہوا لیکن ہے ہدی للناس. پھر ام القریٰ ومن حولہا، اور جو اس کے پاس آس پاس ہے، وتنذر، اور تم خبردار کرو یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے. جمع ہونے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، جب ہم پہ اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے کیا کرنا ہے؟ حاضر ہونا ہے. کیوں ہے؟ وہاں پہ کوئی پارٹی واٹی نہیں ہے، لیکن حساب کتاب دینا ہے. پھر وہ دن کیسا ہے؟ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی بھی طرح وہ قائم ہونے والی ہے. اور آخرت کی اصل کامیابی کے لیے لا ریب فیہ، یہ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھانا ہے. قرآن کے لیے بھی لا ریب فیہ آیا ہے، اور آخرت کے لیے بھی لا ریب فیہ آیا ہے. تو دنیا میں جب ہمیں کسی ایونٹ کا جو ہے یقینی ہوتا ہے، آپ دیکھیں آپ کسی چیز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ڈیٹ فائنلائز ہو جائے، وینیو فائنلائز ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، تو پھر ہم کیا کرتے ہو؟ ایک دم اس کی پریپریشن کا ایک طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی ڈیٹ، وینیو، سب کچھ فائنلائز ہو گیا، بٹ ہمیں ڈسکلوز نہیں کیا گیا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا پریپریشن کرنا ہے. لا ریب فیہ، ہونے والا ہے. فریقن، ایک گروہ، فی الجنتی، جنت میں، و فریقن، اور ایک گروہ فی السعیر، بھڑکتی آگ میں ہوں گے. اب ڈیپینڈ کرے گا کس نے جو ہے اللہ کی بات مانی، اپنے رسول کی بات مانی، کس نے کتنا ایکسیپٹ کیا، اس کے اوپر جو ہے، اور اپنے عمل کے اوپر جو ہے. ایک گروپ جنت میں ہوگا اور ایک گروپ بھڑکتی آگ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل کر لے. ولو شاء، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لجعلہم، البتہ بنا دیتا، امۃ واحدۃ، ایک ہی امت. یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے سب کو ایک ہی دین پر کر دیتے، سب کو توحید پر کر دیتے، اتنا اختلاف نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کی طرح ہمیں یہ جو ہے دیا. اور اللہ کے لیے یہ امپاسبل نہیں تھا، یا اللہ کے لیے یہ بالکل کن کی بات ہے کہ سب کو جو ہے ایک دین پر اور توحید پر کر دے. وَلَٰكِن يُدْخِلُ، لیکن داخل کرے گا، یعنی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوائس دی، من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں، یعنی جس کو ہدایت اور توفیق مل گئی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو گیا. حالانکہ یہ چوائس انسان کو دی گئی کہ وہ اپنے لیے ہدایت چنتا ہے یا گمراہی کو. والظالمون، اور ظالم، ما لہم، نہیں ان کے لیے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. یعنی کتنا بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب سمجھنے کی توفیق دی. آج ہم یہاں پہ 25 جز کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو ہدایت مل گئی. کتنی بڑی رحمت کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں تو مل گیا، کیا دوسرے اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، یا دوسروں کا بھی یہ وہ نہیں ہے کہ ان تک یہ پہنچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آج ہم یہاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پہنچانے میں ہماری مدد کرے. پھر اتخذوا، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہ، اس کے سوائے، اولیاء، کچھ سرپرست. یعنی اللہ کے سوائے کوئی سرپرست ہے، کوئی سہارا دے گا، کوئی مددگار ہے؟ نو. فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، هو الولی، وہی سرپرست ہے، وہو یحیی الموتى، اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو. یعنی زندہ کرے گا مردوں کو. قیامت کے دن دوبارہ مردے زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. وہ ہوا، اور وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. جو حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جو اتنے بڑے یونیورس کو بنا کر سب کچھ مینیج کر سکتا ہے، جو ہم کو کچھ نہیں تھے حقیر پانی سے کھڑا کر سکتا ہے، تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟